بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ اس کی وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی ایسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. جن کو کتاب دی گئی ہے وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اس کتاب کی تلاوت کا جیسا حق ہے ویسا وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ اور وہ لوگ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں کتاب پر. ومن یکفر بہ اور جو کتاب سے انکار کر دے فاولئک هم الخاسرون تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اس کی تلاوت کا جیسا حق ہے, اور یہی لوگ کتاب پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں. اور جو لوگ کتاب پر کا انکار کرتے ہیں, اس پر ایمان لے کر نہیں آتے, تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ابھی الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, تو یہ کتاب دی ہے تو اس سے کون مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں, حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ ہی کا ایک قول ہے. حضرت قتادہ کا یہ قول کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, ہم نے جن کو کتاب دی ہے اور وہ لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو پھر حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. پھر حضرت قتادہ ہی کا ایک دوسرا قول ہے, دوسرا ان کا بولنا ہے کہ اس سے مراد الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, اس سے مراد صحابہ ہیں جو آیات پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں. مطلب ایک ہی جملے کی آیت کے آدھے ٹکڑے کے اس سے ایک ہی تابعی فرماتے ہیں, مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے اہل کتاب بھی مراد ہے اور پھر اہل ایمان صحابہ بھی مراد ہے. کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس بھی کتاب تھی, تورات اور انجیل, اور مسلمانوں کے پاس بھی قرآن کتاب تھی, دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اب اہل کتاب یہود و نصارہ کتاب پر قرآن پر ایمان لے کر آئے کیا؟ ان کی اپنی کتاب پر تو ان کا ایمان تھا, لیکن قرآن پر ان کا ایمان تھا کیا؟ تو یہود و نصارہ میں سے بعض لوگ ایمان لے کر آئے, پورے نہیں, کچھ لوگ ایمان لے کر آئے جن کے نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے عالم تھے, اور دوسرا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ, انہوں عیسائی تھے. یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تو انہوں تو دجال سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, عیسائی تھے انہوں پہلے, بعد میں اسلام قبول کیا. ایسا چند صحابہ ہے جو حضور پر پہلے انہوں عیسائی تھے یا یہودی تھے, لیکن پھر بعد میں حضور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اور حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم, انہوں بھی پہلے عیسائی تھے, بعد میں انہوں ایمان لے کر آئے. تلاوت حق ادا کرنے والوں میں عبداللہ بن سلام. تلاوت حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر, عیسائیوں کی کتاب انجیل کے اندر نشانیاں موجود, تلاوت کرتے تھے, کتاب کو پڑھتے تھے, کتاب کے اندر ہمارے نبی کی نشانیاں موجود تھی, تو لوگ کتاب کو پڑھ رہے جیسا پڑھنا ویسا اس کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی کتاب میں حضور کی نشانیاں ہیں, تو کتاب کو پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا کہ جب حضور کی نشانیاں تم کتاب میں پڑھ رہے ہو تورات اور انجیل میں, تو مطلب کیا ہے جب حضور آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان لے کر آنا ہے. جب لوگ صحیح کتاب پڑھتے تھے تورات, تو پھر ان کے اندر کتاب کے اندر حضور کی نشانیاں موجود تھی. جب حضور آئیں بن کر معلوم ہو گیا ان کو, تو پھر لوگ ایمان لے کر آئے. وہ کون کون دیکھو تلاوت ادا کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے پہلے, حضرت ثعلبہ دوسرے مذہب کے یہودی اور عیسائی مذہب میں سے, حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے, انہوں پہلے عیسائی تھے. حضرت تمیم داری انہوں عیسائی تھے پہلے. حضرت کعب بن احبار انہوں بھی یہود و نصارہ میں سے تھے. یہ کچھ صحابہ ہیں جو پہلے دوسرے مذہب میں تھے, یہود و نصارہ میں سے تھے, لیکن پھر بعد میں اپنی کتاب کے ذریعے ان کو معلوم ہو گئی کہ حضور کی نشانیاں یہ ہیں, یہاں پیدا ہوں گے, یہاں مکہ چھوڑ کر مدینے کو آئیں گے. جب ان کو معلوم ہوا تو پھر انہوں نبی پر بھی ایمان لے کر آئے. یہ لوگ ہیں الذین اگر یہ کتاب سے الذین آتیناہم الکتاب, اللہ جو فرماتے ہیں ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ لوگ کتاب پڑھتے بھی جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے, تو اس سے حضرت قتادہ فرماتی ان سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہے, تو پھر یہ لوگ مراد ہے.
مطلب کیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اللہ کتاب دیے تھے نبی سے پہلے کی کتاب تورات انجیل، اور وہ لوگ ان کو جیسا پڑھنا تھا ویسا پڑھے، مطلب حضور کی نشانیاں اس میں موجود تھی، تو جب حضور کی نشانیاں ان کو معلوم ہو گئیں اور حضور کی نشانیوں سے انہوں حضور کو پہچان بھی لیے، تو پہلے مرتبہ میں کچھ صحابہ نے حضور کو پہلی مرتبہ دیکھ لیے اور ان پر ایمان بھی لے کر آ گئے، ان کو بولنا تک نہیں پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو ایمان لے کر، وہ لوگ حضور کو دیکھ لیے، کچھ آزما لیے، حضور کی کچھ نشانیاں تھیں آزما لیے، پھر ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی پہلے عیسائی تھے، بلکہ کئی مذہبوں کے اندر ہوتے ہوتے انہوں اپنے گاؤں سے مدینے کو مکے کو آئے تھے، حضور جہاں تھے وہاں آ کر انہوں اسلام قبول کیے ہیں۔ یہ چند صحابہ تھے جو پہلے دوسرے مذہب پہ تھے، بعد میں پھر اسلام کے اندر آ گئے۔ اب دیکھو اگر اس سے اگر مسلمان صحابہ مراد لیں گے تو پھر ان لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں الذین آتیناہم کتاب سے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ لوگ کتاب کا حق ادا کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا ہے، تو اس سے مسلمان صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں حضور پر ایمان لے کر بھی آئیں اور کتاب پر بھی انہوں ایمان لے کر آئیں اور کتاب کی باتوں کو انہوں مانتے بھی تھے، اس کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ اب آگے دیکھو یتلونہ حق تلاوتی، حضرت ابن عباس، اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کو پڑھنا جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، وہ کیسا حق ہے اس کا؟ اس کی معنی مطلب اس کا تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یتلونہ حق تلاوتی کا مطلب کیا ہے؟ حلال کو حلال سمجھنا، کتاب کے اندر جو چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کو حلال سمجھنا، اور کتاب کے اندر قرآن کے اندر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کو حرام سمجھنا، اس میں کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی نہیں کرتے ہیں، ان کو وہ لوگوں کو یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے کون ہیں؟ یہ ایک مطلب حضرت ابن عباس کے کہنے کے مطابق کہ وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کا ادا کرنے والے، کتاب کے اندر جو چیزیں اللہ حلال کی ہے ان کو حلال سمجھتے ہیں، کتاب کے اندر جو چیزیں اللہ حرام کی ہے ان کو حرام سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام نہیں سمجھتے، اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام نہیں سمجھتے، حلال کو حرام نہیں سمجھتے، حرام کو حلال نہیں سمجھتے، اللہ جسے حلال کیا اسے حلال سمجھتے ہیں، اللہ جسے حرام کیا اسے حرام سمجھتے ہیں۔ آگے حضرت ابن عباسی کا ایک کہنا ہے کہ اس کی اتباع کرتے ہیں جیسے اس کی اتباع کرنے کا حق ہے، ایک مطلب انہوں بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباسی، پر مطلب کیا آیا؟ حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ اس کی اتباع کا جیسا حق ہے ویسا انہوں اس کی اتباع کا حق ادا کرتے ہیں۔ مطلب اتباع کا حق کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اب اگر مثال کے طور اب اس وقت اگر ہمارے اوپر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو گیا سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، کوئی بھی اگر بات معلوم ہو گئی، اگر ہمیں اس کے اندر مبتلا تو ہمیں کہاں چھوڑ دیں؟ مبتلا ہو گئے بعد میں چھوڑیں گے بول کر، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ اس کی اطاعت کا حق ادا کیے۔ کیسا؟ جب شراب کی آیت نازل ہوئی تو عین پیتے وقت جو آدمی پی لیا تھا منہ میں چلے گئی تھی شراب، یا وہ لگا دیا تھا شراب کا مٹکا اپنے ہونٹوں سے، اسے بھی چھوڑ دیا بندہ۔ یہ ہے وہ لوگ کتاب کی اطاعت کرنے والے، جیسا وہی اس کی اتباع کرتے ہیں جیسا اس کی اتباع کا حق ہے، تو وہ بھی لوگ اس کے مراد اور مطلب ہو سکتے ہیں۔ اچھا آگے حضرت عمر فرماتے ہیں جنت کے، دیکھو ایک مطلب حضرت عمر فرماتے ہیں یتلونہ حق تلاوتی کا، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں کون؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کا معنی مطلب کہ کتاب کی تلاوت کرتے کرتے اگر جنت کا ذکر آ گیا تو پھر وہ لوگ جنت کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں اور پھر جنت کی طلب کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے آ گیا نہیں نماز میں ان المتقین فی جنات و عیون آ گیا، ان للمتقین مفازہ کا کو آ گیا، ایسا کیا تو جنت کے بارے میں آ گیا تو لوگ وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت عطا فرما کر، جنت کی بات سن کر جنت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا سن کر رحمت کی دعا کرتے ہیں، عذاب کی جہنم کی وہاں اگر عذاب کی آیتیں آگے تو پھر وہ لوگ وہاں ڈر کر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس سے بچا لے، اللہم احفظنا من بول کر۔ یہ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کا مطلب۔ آگے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حلال کو وہی مطلب اس کا حضرت عباس نے جو فرمایا پہلا وہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ تلاوت اس کی ان کی آگے ذرا الگ تشریح ہے، ایک تو یہ جملہ آدھا جملہ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی جملے سے ملتا جلتا ہے، حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کا ادا کرنے والے۔ دوسرا جملہ سنو، تلاوت اسی طرح کرتے ہیں جیسے نازل کیا گیا، اللہ کا کلام جیسا اللہ اتارے ہیں ویسا اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیسا تلاوت کرنا ہے؟ غیر نہیں بولنا، غیر اللہ ویسا اتارے اسے، غیر کو کل نہیں اتارے، غیر کا اتارے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا کیا ہے؟ مغضوبی کا کو اللہ اتارے سو، مغضوبی کا اللہ نہیں اتارے، مغضوبی ایسا، مغضوب اللہ کیسا اتارے؟
مغزوب بولتے وقت میں زوان ہاں لگا کو پڑھنا کو اللہ اتارے ہیں، انہوں مغزوب ہی نہیں بولتے، مغزوب بولتے ہیں، انہوں والین کا کو بول پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت یتلونہ حق تلاوت، جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے ویسا انہوں اللہ جیسا اتارا ہے ویسا انہوں پڑھ کو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت اسی طرح کرتے ہیں جیسے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کیسا اتارے ہیں؟ مغضوب اللہ نہیں اتارے، مغضوب اللہ اتارے ہیں، ولا ضالین اللہ ایسا اتارے ہیں، وہ سچ پڑھتے ہیں۔ اس کی کلمات میں ایک تو یہ، دوسرا آگے اس کے کلمات میں تحریف نہیں کرتے ہیں، غیر مناسب تعویل نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ اب یہ تو بتائیں نہیں، قتادہ یہ بولتے ہیں اس سے انہوں مراد ہے، اس سے انہوں مراد ہے، اس کا معنی مطلب یہ ہے بول کر یہ تفسیر یہ ہے، یہ صحابہ قرآن کی آیت کی جیسا تفسیر کیے اس کا معنی مطلب انہوں جہاں فٹ کیے ہمیں وہاں فٹ کرنا، انہوں جیسا تفسیر کیا ہمیں ویسا تفسیر کرنا ہے، ہمیں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرنا۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کر دی ہے، اس کی آیت اس کے بارے میں شراب کے بارے میں آیت ہے، کسی اور چیز کے بارے میں فٹ کر دی ہے، پھر نماز کی آیت جا کر جہاد میں فٹ کر دی ہے، جہاد کی آیت جماعت میں فٹ کر دی ہے، یہ سب تحریف ہو جائے گا، غلو ہو جائے گا، پھر ہمیں تفسیر کرنے والے بھی سننے والے دونوں بھی ہم جہنم کے اندر ہو جائیں گے۔ اپنی طرف سے رائے سے اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، من تفسر برأیہ، اپنی طرف سے اپنی رائے سے بندہ تفسیر کرتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ بندہ اپنی پکا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس لیے یہ جو صحابہ قتادہ الذین آتیناہم الکتاب سے کیا بیان کیے، ان کا دو قول، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی گئی اس سے ان کا یہ قول کیا ہے، اس سے یہود و نصارہ مراد ہے، ان کا حضرت قتادہ کا اور ایک قول کیا ہے، اس سے اہل ایمان صحابہ مراد ہے۔ ایسا انہوں جو بیان کیے معنی مطلب وہی بیان کرنا، انہوں ایک بیان کیے پھر ہم ایک بیان کریں گے تو پھر یہ اپنی طرف سے تفسیر ہو جائے گی۔ جب ہم اپنی طرف سے تفسیر کریں گے اگر وہ تفسیر صحیح بھی ہو پھر بھی آدمی غلطی کے سکا ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھو زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے نازل کیا اللہ نے ویسے بیان کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے نہیں ہیں۔ اس کا معنی مطلب حق تلاوتی کا، اور ایک مطلب زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اس کے احکامات جیسا ہے، سود کو اللہ حرام کر دیا، حرام بولتے ہیں ڈنک کی چوٹ میں، یا پھر لوگ کھاری کو بول کو ہمارے مسلیاں کھا رہی ہیں، ہمارے مسجد سے سسٹم ہی چلتا ہے دینے لینے کا سود کا، ہمیں کہیں بولو اس پر، ایسا نہیں کرتے لوگ۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، زید بن اسلم کا معنی مطلب بیان کر رہا ہوں، انہوں بیان کر رہی دیکھو جیسا نازل کیا اللہ نے سود کو، اللہ کیسا نازل کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ بے و شراء لین دین بزنس کو اللہ نے حلال کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حرام کیا ربا کو، سود کو۔ تو جیسا اللہ نازل کیا ہے ویسا اللہ انہوں بیان کرتے ہیں، مطلب ہے جیسے نازل کیا اللہ نے ویسے بیان کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے نہیں ہیں۔ ہمارے مسجد سے سود دیتے ہیں تو ہمیں چھپاتے نہیں چھپانا، اگر تمہیں ناراض ہوتے ہیں یا پھر نکال ڈالتے ہیں، کچھ بھی ہمیں ڈرے بغیر بیان کرتے ہیں تو پھر بیان کرنے کا حق ہے، ورنہ یہاں ہم جیسے لوگوں کو پھر بٹھانا نہیں ہے۔ جو چھپاتے اللہ کی کلام کے معنی مطلب کو، ان کو یہاں بٹھانا بھی، ان کو یہاں لانا بھی نہیں۔ اللہ جیسا نازل کیا ویسے بیان کرنے والے دلیر لوگوں کو کھڑا کرنا ممبر مسلح پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو حضرت قتادہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن کو کتاب دی ہے اور وہ لوگ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، ان سے کون مراد ہے؟ دو قول تو آگے ان کے، پھر اور ایک قول یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں جو آیات پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں۔ آگے حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ حسن بصری کون ہے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا دودھ پیے، تو جب حضور کی بیوی کا دودھ پیے تو حضور کا علم کے اندر بھی آ گیا ہوگا۔ ان کی امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی اندر کام کرتی تھی۔ دیکھو انہوں کیا تفسیر کرتے ہیں، دیکھو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں احکامات پر عمل کرتے ہیں، قرآن میں جو حکم آ گیا شرک چھوڑو آ گیا چھوڑ دینا، سود چھوڑو آ گیا بس چھوڑ دینا، اسے رسم و رواج نہیں کرنا آ گیا، کل کی آیت میں آ گیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ کے ان کو تمہیں فالو نہ کرو، وہ لوگ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دھرم کو، ان کے طور طریقے کو، ان کے بالوں کو، ان کے کپڑوں کو، ان کے پینٹ کو، ان کے شرٹ کو جب تک تم فالو نہیں کرتے تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ تمہیں پورے برتھ ڈے کلچر عیسائیوں کا، شادی کا پورا نظام ہندوؤں کا، اور پھر بزنس کا پورا نظام یہودیوں کا، جب تک تم ان کو وہ کرتے رہو گے تو پھر تم سمجھتے ہو کہ وہ لوگ راضی ہوں گے، ہرگز تم سے وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ جب تم اپنا دھرم چھوڑ کر، اپنا طور طریقہ چھوڑ کر، جب تک تم ان کے طور طریقے کو، ان کے کلچر کو جب تک تم نہیں لوگے تب تک وہ لوگ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس لیے ہم کیا کرنا ہے، بات معلوم ہو گئی، ان کا کلچر، ان کے بال نہیں ہونا کرتے، ان کے برتھ ڈے سسٹم نہیں کرنا کرتے، ان کا لین دین کے جیسا ویسا معاملات نہیں کرنا کرتے، ہمارے لین دین کے معاملات بھی ہے ایسا کرنا کرتے، معلوم ہوا چھوڑنا، اسے چھوڑنے والے کا نام ہی ہے مسلمان۔ سن کر بھی نہیں چھوڑتا ہے بندہ تو پھر اسے بولے کہ منافق اور یہودی مزاج پالنے والا۔
نماز پڑھو کا کو قرآن میں آ گیا تو پڑھ رہے بندہ، سود چھوڑے بندہ نہیں چھوڑے بندہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ افتؤمنون، یہ یہودیوں کی مزاج اور عادت ہے، وہ لوگ ہی کرتے تھے، پیچھے بات آ گئی تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کی بعض باتوں پر عمل کرتے وہ لوگ، کتاب کی بعض باتوں پر وہ لوگ انکار کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، وہی مطلب ہے اس کا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں احکامات پر عمل کرتے ہیں کون؟ جن کو اللہ کتاب دیے ہیں اور کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، کون ہے وہ؟ نمبر 1 احکامات پر عمل کرتے ہیں، کتاب کے اندر بات آ گئی، سود شریک نہیں کرنا، نہیں لینا، ختم، چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ۔ ایک تو یہ کتاب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ متشابہات پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے متشابہات کا مطلب؟ قرآن مجید میں بات جگہوں پر آتا نہیں، حدیث میں بھی آتا رہتا، ید اللہ بول کر اللہ کی، اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پر، مسلمانوں کی جماعت پر، مسلمانوں کی جمعیت، پورے مسلمان ایک جٹ ہے کسی بھی بات کے اوپر، حق بات کے اوپر، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس اگر کوئی بات آئی تو اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ سے بات، اللہ کا ہاتھ کا کون نہیں وہ؟ ایپی بعض مرتبہ حدیث میں آتا نہیں، بندہ اللہ کی طرف ایک بارش آتا ہے، اللہ کی طرف ایک ہاتھ آئیں گے، ایسا بول کر بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آئیں گے، تو اللہ صحیح میں دوڑ کو آتے کا وہ اللہ وہاں ہے، ویسا نہیں، اللہ کی رحمت آتی مراد ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ کا جسم، جان، ہاتھ، پیر، ویسا ملتا ہی ہے اس کا، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی قدرت مراد ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی طاقت متوجہ ہے بول کر مطلب ہے۔ تو ان پر ہم کو ایمان لے کر آنا ہے، ہمیں اس کے علاوہ اللہ کو بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہے بول کر ہمیں ویسا اگر مانیں گے تو پھر ہمیں کافر ہو جائیں گے۔ متشابہات پر ایمان لے کر آنا، اب وہ کیسا ہے؟ ہمارا دیکھے تو غیر صورت اللہ دکھاتی ہے ہمارے کیسے اس کو، ہمارا کام کیا ہے؟ احکامات پر عمل کرنا، متشابہات پر ایمان لے کر آنا۔ تیسرا ہے اشکالات پیش آتے ہوں، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر اشکال پیش، ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، یہ کیسا وہ کیسا بول کر، تو پھر ہمیں کیا کرنا؟ اسی ڈاؤٹ پر جینا نہیں۔ بھئی حضور کو کیا وہ خاص بات ان کے لیے، ان کو دیکھو تو ہوتے شادیاں کی پرمیشن، ہم کو دیکھو تو 4 کی پرمیشن کئی کو ہے، ویسا کیسا ظلم کر رہا ہے اسلام، طلاق کے اختیار ہے مرد کو کئی کو ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے، ظلم کر رہا ہے اسلام، ایسا اگر ہمیں سوچ بھی لیں گے تو پھر کافر ہو کر مر جائیں گے، ابھی کافر ہو جائیں گے۔ ظلم ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نہیں تو کیا کرو؟ اب کیا کرنا ہے؟ دیکھو اگر اشکالات پیش آتے ہوں تو علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ لوگ، کتاب کو پڑھنے، جن کو اللہ کتاب دیا، کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ احکامات پر عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اشکال پیدا ہو، ڈاؤٹ پیدا ہو تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایسا کئی کو ہوا، آپ کو علماء سے پوچھ لیتے ہیں وہ لوگ، ڈاؤٹ کلیئر کرنے کو اپنے ایمان پر باقی رہتے ہیں، ورنہ پھر اگر ڈاؤٹ پر ہی جئیں گے پھر اٹھنے سے پہلے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ڈاؤٹ کوئی پیدا ہو گیا کسی بھی چیز کے بارے میں، تو پھر جہاں عام طور پر ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، قرآن سے، اس کا حدیث سے اس کا ڈاؤٹ کا کلیئر رہتا ہے، اگر ہمیں ڈاؤٹ کلیئر کر بھی دیے پھر بھی پہلی بات کیا ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں حکمت کئی کو ہے، یہ کئی کو ایسا بول کر ہمیں پیچھے پڑنا نہیں۔ ہمارا کام کیا؟ ہمیں بندے، اللہ معبود اور مالک، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ایسا کرو بولے کیا کرو بولے ہمیں کرتے رہنا ہے، اللہ کئی کو ذبح کرو بولے ہمیں کئی کو ذبح کرنا ہے خواہ، اسے ہمیں صدقہ کر دیں گے، ڈاؤٹ اسے رفاہی کام کر دیں گے، کسی غریب یتیم بچوں کو شادی کرا دیں گے، نہیں چلے گا، سب ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا۔ وہ مستقل میں عنوان شروع کیا تھا، بولنے کا موقع نہیں رہا تھا، نوٹ کر رکھا ہوں، تو یہ سب جو ڈاؤٹ پیدا ہوتے نہیں، خواہ کئی کو بقرعید کے موقع پر اتنے کروڑ جانور کاٹنا ہے، اتنے لاکھ جانور کاٹنا ہے ملک بھارت کے اندر، کئی کو کاٹنا ہے، کیونکہ خواہ پیسے کسی غریب کو دے دیا، پھر اپنے اسکول کالج بنا دیا تو اچھا ہوگا نا، اللہ جو کرو بولے بس وہی کرنا ہے ہمیں، بعد میں وہ جو کام کرنا ہے وہ اس سے کرو، لیکن بقرعید کے موقع پر ذی الحجہ کے 10، 11، 12 یہ 3 تاریخوں میں، 3 دنوں میں قربانی ذبح کرنا ہے، اللہ کے پاس پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ 1 کروڑ روپے اگر ایک رکھ کر اگر اسکول بھی بنائیں گے، آپ کو قربانی کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا۔ فجر پڑھے بغیر بندہ تہجد پڑھا تو اس کا فجر کا ثواب ملتا ہے کیا؟ نہیں ملتا ہے۔ ویسا ہی ہے، قربانی کی دن میں قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ یہ بتاؤ، یہ سب ڈاؤٹ سے نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کسی چیز کے بارے میں، میں کما کو زکات دے دینا ہے، سو یہی ڈاؤٹ اور یہی بات پیدا ہوئی تھی ہارون کے دل دماغ کے اندر۔ موسیٰ کے زمانے کا آدمی تھا نہیں، بنی اسرائیل میں سے، یہی اللہ تعالیٰ بنی، یہاں تک کہ نہیں کیا، یہاں تک کی آیت میں یہ پہلے پارے میں ہی بنی اسرائیل کے 40 ان کی خرابیاں بیان کیا، یہاں تک ختم ان کی برائیاں، 40 برائیاں یہاں تک ختم ہو گئی ان کی، تو اللہ اس میں کی کئی کو اللہ ان کی 40 برائیاں بیان کیا ہے۔ وہ لوگوں کی سوچ اس امت کی سوچ ملتی جلتی ہے، ان بھی یہ قارون بھی وہی کیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ان کا رشتہ دار تھا، جا کے اسے پوچھے زکات دیبا کا کو بول کون کیا بولنے لگا، ارے میں اپنی عقل سے کمایا سو میں کہ زکات دینا بول کو موسیٰ کو بولنے لگا۔ وہی اس وقت وہی لوگ زکات دو جی کو تو کیا بولتے ہیں، ارے میں کما کوئی دینا سو صاحب کہاں ہے پیسے بول کر ایسا، یا پھر ذرا کم کر دو مولانا، میرے باپ کا ہے کہ زکات کا حکم کم کرنے کے لیے میں پیپر کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے وہ۔ ہاں اب اگر تمہارے پاس مال نہیں رہا یا پھر باقیہ میں ہے، پورا باقیہ جتنا زکات آپ پر فرض تھا یا پھر پورے باقیہ میں ہے کہ کتنا نصاب کے برابر مال بھی نہیں ہے تو پھر زکات ہی فرض نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
خلاصہ کیا ہے کہ احکامات پر عمل کرنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، متشابہات آ گئے تو پھر کیا کرنا، اللہ کا ہاتھ کو آ گیا، اللہ اس وقت آ گیا، کیا کرنا ہمیں علماء اس کے اوپر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے۔ اور پھر پانچویں بات کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر نازل کر دی، ہمیں اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ آخری بات کیا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تو ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں اس سے کلیریفیشن کے لیے، اس کی تسلی اور اس کے حل کے لیے ہمیں حضرتان کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز ہمیں بنانا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں۔ اگر اپنی طرف سے کوئی چیز بولیں گے، بیان کریں گے تو پھر اس سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تب قرآن کی آیت کی تفسیر ہے۔ یہاں تک یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے 40 خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔